بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفع الیدین کے مسئلے کے اوپر محترم عالی نے ایک اور طرح کا نقد وارد کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا سہارا لیتے ہوئے اور اسی طرح ان حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری شریف کی صحیح مرفوع حدیث کا تو رد کر کے دکھاؤ۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان حضرات کا یہ سوال جو ہے اور عوام اہل سنت کے سامنے جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے ملاقات ثابت کرو اور اس کے بعد یہ ثابت کرو کہ آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت وائل بن حجر کی نماز کے بعد یہ فرمایا ہے کہ تم جو ہے وہ تیسری رکعت اور رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے رفع یدین سے منع کیا ہے، اس کا ثبوت دو۔ محترم صاحب، میری یہ بات بالکل سادہ سی ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو تم روایت بیان کر کے عوام کو یہ بیان کرنا چاہتے ہو کہ حضرت وائل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس نماز کے اندر رفع الیدین کر رہے تھے، تو یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری عمر میں جو ہے وہ حضرت وائل ان کے پاس گئے اور جا کر نماز ادا فرمائی ان کے پیچھے جو ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ محترم نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ اس کے بعد ترک رفع یدین ثابت کرو۔ محترم صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو نماز ہے، جو نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑھی ہے، تم صحیح حدیث سے یہ ثابت کر کے دو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ آخری نماز تھی۔ یہ میرا آپ سے سوال ہے، صحیح مرفوع غیر معارض اور غیر مسترب حدیث سے یہ بات ثابت کر کے دو کہ جو نماز حضرت وائل بن حجر نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑھی ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری عمر کی نماز تھی۔ اس کا جواب تو ثابت کر کے صحیح حدیث ہے۔ میرا سوال ہے آپ سے، آپ یہی حدیث بیان کرتے ہو نا کہ حضرت وائل نے پیچھے نماز پڑھی، حضور رفع الیدین کر رہے تھے، تو میرا سوال یہ ہے کہ پہلے یہ تو ثابت کرو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کی وہ آخری نماز تھی۔ صحیح حدیث سے پہلے ثابت کرو اس بات کو، پھر میں ثابت کروں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نماز آخری نماز نہیں تھی۔ جب حضور کی آخری نماز نہیں تھی تو تم کیسے ثابت کرتے ہو کہ حضرت وائل بن حجر نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت رفع الیدین کر رہے تھے، تو لہذا حضور کی آخری عمر تک رفع الیدین ہوا؟ ارے پہلے اس کا جواب تو ثابت کرو یہ بات کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری یہی نماز تھی، اس کو ثابت کرو۔ پھر میں بخاری اور مسلم سے ثابت کروں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نماز آخری نماز نہیں تھی۔ تم کیسے کہتے ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آخری نماز تھی؟ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث کا رد کرو۔ کون سی حدیث تم کہنا چاہ رہے ہو؟ اسی حدیث کو بیان کرو اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ صحیح بخاری ہو یا صحیح مسلم ہو، حدیث کا یہ جو مقام آپ نے خود لکھا ہے کہ حدیث صحیح مرفوع بیان کرو اپنے موقف کے اوپر، ذرا تم بھی حدیث ایسی لاؤ نا صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے جو حدیث صحیح بھی ہو، مرفوع بھی ہو، غیر معارض ہو، غیر مسترب ہو، اور اسی طرح ہر قسم کے نقص سے وہ حدیث پاک اور صاف ہو راویوں کے اعتبار سے۔ ذرا وہ تو سامنے لاؤ کون سی حدیث ہے۔ ذرا ابھی آپ نے وائل بن حجر والی حدیث کا سہارا لے کر اپنے موقف کو ثابت کرنا چاہا ہے، حالانکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت وائل بن حجر کی حدیث سے تمہارا موقف ثابت ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدھی سی بات ہے، تمہارا موقف حضرت وائل بن حجر کی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ حضرت وائل بن حجر کی حدیث صرف اندر یہی ذکر نہیں ہے کہ حضور رکوع جاتے رفع یدین کرتے، رکوع سے اٹھتے رفع یدین کرتے، یہ حضرت وائل بن حجر کی حدیث کے علاوہ اس سے اور بھی بہت کچھ بیان کیا گیا۔ وہ ذرا بیان کرو نا، کھول کے ساری حدیث کو سامنے رکھو۔ ایک حدیث کو لیتے ہو اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے، حضرت وائل بن حجر کی حدیث، جس کو وہابیہ کا ایک عالم ہے جس کا نام ہے خالد صاحب، انہوں نے اپنی کتاب اثبات رفع الیدین کے صفحہ نمبر 113 کے اوپر اس حدیث کا ذکر کیا اور راوی جو ہے حضرت وائل بن حجر خود ہے۔ اب ذرا توجہ رکھنا اس حدیث کی طرف، تم نے حضرت وائل بن حجر کی حدیث کا حوالہ دے کر ہمیں یہ بتانا چاہے کہ حضور نے آخری عمر تک رفع الیدین کیا ہے۔ اب ذرا یہ بھی ذرا بتاؤ نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جس صحابی سے تم اپنا موقف ثابت کر رہے ہو، اس صحابی والی حدیث تمہارے موقف کے خلاف ہے کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت وائل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نمازیں پڑھی
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز شروع کی، رفع دین کیا، رکوع گئے رفع دین کیا، اور اسی طرح جب سجدہ کیا تو سجدوں میں رفع دین کیا۔ ذرا اس کا جواب دوں، تم سجدوں میں کہاں رفع دین کرتے ہو؟ جس حدیث کا تم سہارا لے رہے ہو راوی کا، وہی راوی یہی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اب آگے ذرا چلیے، یہی وہابیوں کے امام صاحب ہیں یا عالم صاحب ہیں، ان کے خالد صاحب، انہوں نے مسند احمد سے ایک حدیث روایت کی ہے اس بات رفع الیدین کے اندر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسی صحابی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے رفع دین نہیں کرتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں حضرت وائل بن حجر کے حضور ہر اونچ نیچ پر رفع دین کیا کرتے تھے۔ ذرا یہ تو موقف بیان کرو، آپ کہاں پہ نمازیں پڑھ رہے ہو؟ اگر اسی صحابی کا سہارا لیا تو پھر اس کی ساری حدیثوں پہ عمل کرو محترم، ایک حدیث کو لے کر بقایا ان کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اور جتنی بھی آپ بخاری مسلم کی حدیثوں کی باتیں کرتے ہو، لے آؤ حدیث ایک ایک کر کے، ذرا حدیث تو بیان کرو، کسی ایک صحابی بن عمر والی بیان کرو، مالک بن حویرث والی بیان کرو، کسی صحابی رسول والی حدیثیں تو بیان کرو۔ پھر میں نے کہا ہے حدیث صحیح ہو، مرفوع ہو، غیر مسترب ہو، غیر معارض ہو، ذرا لاؤ حدیثیں، کہاں ہیں حدیثیں؟ اسی لیے کہ جب کسی صحابی کی حدیث کا حوالہ دینا تو اس سے پہلے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا اس صحابی کا عمل یا اس کی دوسری روایات آپ کے موقف کی تائید کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ ایک حدیث تائید کر رہی ہے، اس کو آپ لے کے آ رہے ہو، اور اسی صحابی سے دوسری جتنی روایات ہیں اس کو چھوڑ رہے کیوں؟ یہ کون سا قانون اور زاویہ ہے؟ اسی لیے حضرت وائل بن حجر والی جو حدیث جس کا تم سہارا لے لو، یہ ثابت کرو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی آخری نماز تھی، اس کو ذرا صحیح حدیث سے بیان کرو، پھر میں بتاؤں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آخری نماز تھی یا نہیں تھی۔ میں بخاری سے بھی بتاؤں گا، مسلم شریف سے بھی بتاؤں گا۔